بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلاٹ منڈی کے پلیٹ فارم سے دوبارہ سے خوش آمدید۔ میں ولید اکرم، سی او پلاٹ منڈی۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی پراپرٹی بائنگ کے ٹاپک پہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا بیسٹ ٹائم ہے پراپرٹی بائنگ کے لیے، کب پراپرٹی بائنگ جو ہے آپ کی فیور میں ہوتی ہے، اور آیا کہ موجودہ جو ٹائم چل رہا ہے آج کل میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یا کون سے ٹائم پہ، یا کون سا موزوں ٹائم ہے کہ جب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پولیٹیکل چینج اور رجیم چینج کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان میں اوورآل جو بزنس ہیں وہ بالکل سٹاپ ہے، بزنس انوائرمنٹ نہیں ہے، مارکیٹ سائلنٹ ہے۔ اس وجہ سے بہت سے بزنسز ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ساتھ پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی پاکستان میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس میں بہت سے انویسٹرز جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ اس کی بھی ڈفرینٹ ریزنز ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل جو ہم بات اگر کریں تو لوگوں نے، جو بڑے انویسٹرز ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ نکال کے ڈالر اور فارن کرنسیز میں کنورٹ کر دیا، کیونکہ جس طرح کی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن اور پولیٹیکل کرائسس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں منی ڈی ویلیویشن کا ریکارڈ بن گیا کہ ڈالرز نے اراؤنڈ اباؤٹ 250 کو ٹچ کیا ہے۔ اسی طریقہ پاؤنڈ، یورو بھی بہت اوپر گئے ہیں۔ تو انویسٹرز نے اپنا پیسہ ریئل اسٹیٹ سے کنورٹ کر کے فارن کرنسیز میں کر دیا۔ دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں تو لوگوں نے جو بائرز ہیں ان میں ایک فیئر پیدا ہو گیا کہ آیا کہ یہ مارکیٹ ابھی اوپر نہیں جائے گی، ابھی ریٹس انکریز نہیں ہوں گے، ہماری انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو جائے گی۔ اس طرح کے انوائرمنٹ میں، جیسا کہ پاکستان میں انوائرمنٹ چل رہا ہے، لوگوں کا بالکل بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، اور صرف اپنے اچھے وقت کی، اچھی اپرچونٹی کی تلاش میں لوگ ویٹ کر رہے تھے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ کافی، بلکہ آئی ایم ایف نے ایک انسٹالمنٹ اپروو کر دی ہے پاکستان کو، ایک انسٹالمنٹ آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے قطر کا بھی سنا ہے، سعودیہ کا سنا ہے، دبئی کا سنا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم پچھلے 2 ویک سے دیکھ رہے ہیں، 2-3 ویک سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائسز جو ہے نا، فرسٹ آف آل تو گری ہیں، اور اس کے بعد وہ سٹیبل ہو گئی ہیں۔ ان میں جو ویریشنز آ رہی، فلیکچویشنز آ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی اوورآل انوائرمنٹ یہ بن گیا کہ پاکستانی روپی کی بات کرتے ہیں تو اس نے دن بدن بہتری کی طرف پاکستانی روپی اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ کسی بھی کرنسی کو ہیج کرنے کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ ہے۔ ابھی انویسٹرز جو ہیں بہت زیادہ اپنی فارن کرنسی کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں، کیونکہ ہر بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ ابھی ڈالر اور ادر کرنسیز جو ہیں وہ ڈراپ ہوں گی، اور ڈراپ ہو رہی ہیں، ڈے بائی ڈے ڈراپ ہو رہی ہیں۔ تو ابھی انویسٹرز کے پاس 2 آپشنز بچتے ہیں، ایک ہے گولڈ اور دوسرا ہے پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ۔ گولڈ کی اگر بات کرتے ہیں آپ تو گولڈ میں ابھی لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان میں گولڈ ریٹ کی کیلکولیشن بھی ڈالر ریٹ کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو ڈالر کے گرنے کے ساتھ ساتھ گولڈ کی پرائسز بھی ڈاؤن ہوں گی، اور ویسے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گولڈ کو راؤنڈ اباؤٹ $1300 پر اونس کی پروڈکشن ہے۔ تو صرف ایک آپشن بچتا ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے بجٹ میں گورنمنٹ نے ڈفرینٹ ٹیکسز لگائے ہیں،
وہ بھی ایک ریزن بنی پراپرٹی ڈاؤن ہونے کی اور مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی، سب یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن بنی۔ ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے کہ ان کو کوئی امینڈمنٹس کی جائیں، اور ان ٹیکسز جو بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری تھی جو ملک کو ڈفرینٹ ٹائمز میں ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی تھی، وہ بھی گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہ بھی سٹاپ ہو گئے۔ تو ہماری بھی ریئل اسٹیٹ پروفیشنل ہونے کے ناطے گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جو بے جا ٹیکسیز ہیں اور بے انتہا ٹیکسیز ہیں ان کو ریویو کیا جائے اور ان کو ریوائز کیا جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آیا کہ موجودہ یہ جو وقت چل رہا ہے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیا یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا یا نہیں؟ جیسا کہ 2022 کے سٹارٹ میں پریڈکشن دی گئی تھی کہ یہ سال جو ہے پراپرٹی بزنس کے حوالے سے کوئی بہت اچھا سال نہیں ہوگا، اور ایسا ہی تقریباً ہم سب لوگوں نے فیس بھی کیا ہے اور فیل بھی کیا ہے۔ ابھی دیکھیں سال ختم ہونے کو جا رہا ہے، سپٹمبر میں ہم بیٹھے ہیں، تو 2-3 ماہ کی بات ہے۔ جو پازیٹیو انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ابھی میری سجیشن یہی ہے کہ ابھی سوچ بچار کر کے بڑے اچھے طریقے سے جہاں پہ بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کی اسیسمنٹ بڑی اچھے کسی سمجھدار بندے سے، کسی پروفیشنل کنسلٹنٹ سے آپ ڈسکس کر کے پہلے پراپرٹی کی اسیسمنٹ کروائیں۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو 2023 میں ریٹ ہوں گے ہم 2022 میں اس ریٹ پہ پرچیزنگ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی کے ریٹس انکریز نہیں ہو رہے اور ہماری انویسٹمنٹ بلاک ہو گئی ہے۔ تو پراپرٹی میں سب سے پہلا بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے ریٹ پہ پرچیزنگ کریں، لو ریٹس پہ پرچیزنگ کریں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مارکیٹ ریٹ سے کوئی بھی چیز لے رہے ہیں تو مارکیٹ ریٹ پہ لیں یا مارکیٹ ریٹ سے کم لیں، مارکیٹ ریٹ سے اوپر کوئی چیز نہ لیں۔ ابھی بہت سے ریئلٹرز اور بہت سی کمپنیز نے ایکسچینج کے آپشنز نکال دیے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ ریٹس میں بہت زیادہ ویریشن آ جاتی ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں رہتی۔ ابھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ابھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر یہ بیسٹ ٹائم نہیں ہے لیکن بیسٹ ٹائم کی طرف جو ٹائم ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ڈالرز کی میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، ڈالر ریٹ نیچے آئے گا۔ آپ کے پولیٹیکلی اگر آپ بات کرتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی گورنمنٹ نے بھی اب کافی حد تک چیزوں کو مینیج کرنا شروع کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی فنینشیل جو ایشوز ہیں، فنینشیل کرائسز ہیں وہ کنٹرول ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں پہلے پولیٹیکل کرائسز اور اکنامک کرائسز کے بعد فلڈ بھی ایک فلڈ جیسی آفت کا سامنا بھی پاکستان عوام اور پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں میں یہ فلڈ آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ گر گئی ہے۔ اب جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے کہ وہ اپنی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ان کی انویسٹمنٹ 2023 میں، اگر شارٹ ٹرم کی بھی بات کریں تو 2023 سننے میں آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2023 جو ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا ایئر ہوگا، اور اس میں پاکستانی ریئل اسٹیٹ کے ریٹس اور بہت بوسٹ ہوں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انویسٹ کہاں کیا جائے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بیس پہ۔ آج کل چیز پراپرٹی کیوں سستی ہو گئی ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے، سپلائی ہے ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو میری یہی سجیشن ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کسی ایسے شہر میں کریں جہاں پہ ڈیمانڈ ہو۔ آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ گرو کرے گی جہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی، جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی، آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ جہاں پہ سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹس وہ میچور ہونے میں ٹائم لگے گا، اتنی جلدی ریٹرنز نہیں دیں گے جتنی جلدی آپ کو ڈیمانڈ والے سٹی میں آپ انویسٹ کرنے سے کمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے
دو پرپز ہوتے ہیں پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے. ایک انویسٹمنٹ ہے, سیکنڈ آپ اپنے گھر کے لیے, اپنے رہنے کے لیے, اپنے بچوں کے رہنے کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ فیوچر انویسٹمنٹس کرتے ہیں کہ ہم گھر بنائیں گے, ہم بچوں کا گھر بنائیں گے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میری سجیشن یہی ہے کہ ایسے سٹی میں کریں جہاں پہ بائرز جو ہے نا پورے پاکستان سے ہوں, یا کم از کم صرف اس شہر سے نہ ہو, اور لوگ بھی اس شہر میں انٹرسٹ لے رہے ہوں. لیٹ سپوز ہم مری کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے تقریباً ہر سٹی سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, ہر سٹی سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. ہم ایبٹ آباد کی بات کرتے ہیں, ہر سٹی سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پنجاب کے میجر سٹیز سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. اسی طریقے کراچی میں بھی پورے پاکستان سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو اپنی پراپرٹی کی سلیکشن جو ہے نا آپ کی وہ ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ کس سٹی میں جا رہے ہیں, کس سٹی میں جا رہے ہیں, کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں, کس ایریا میں جا رہے ہیں. اس کو آپ کی وہ اسیسمنٹ آپ کی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بینیفٹ ہوگا. بہت شکریہ. آج کی یہ ہماری ویڈیو پراپرٹی بائنگ کے حوالے سے تھی. میری اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو.